بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کا تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ خاتون مریضہ سے چھیڑ خانی پر کارکن کو 15 سال قید کی سزا۔ قصیم ریجن میں مریضہ سے چھیڑ خانی کرنے پر عدالت نے ہسپتال کے اہلکار کو 15 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ خاتون مریضہ طبی معائنے کے لیے ہسپتال گئی تھی۔ ملزم کے خلاف فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جہاں جرم ثابت ہونے پر ابتدائی عدالتی فیصلے میں ملزم کو 15 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی قصیم ریجن میں 3 شہریوں کو خاتون کو چھیڑنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے خاتون سے اس وقت بد کلامی کی جب وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ واضح رہے، استداد چھیڑ خانی کے قانون کی منظوری سعودی کابینہ نے 2018 میں دی تھی۔ قانون 8 دفعات پر مشتمل ہے، جس کا بنیادی مقصد خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے۔ قانون میں چھیڑ خانی کی سزا 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ تاہم حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جج سزا میں اضافہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ غیر ملکی گرفتار 23 کلو چرس برآمد۔ محکمہ استداد منشیات کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا کہ ریاض ریجن میں ایک غیر ملکی کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے 23 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ استداد منشیات کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا کہ گرفتار غیر ملکی کا تعلق ایتھوپیا سے ہے، جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے آیا تھا۔ میجر النجیدی نے مزید کہا کہ ملزم سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف دراندازی اور منشیات فروخت کرنے کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ ملزم کو پراسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کیا جائے گا، جہاں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ سونے کی قیمتوں میں اضافہ۔ سعودی عرب میں جمعہ کے روز سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ 24 کیرات والے 1 گرام سونے کی قیمت 216.87 ریال تک پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں 21 کیرات والے سونے کی طلب سب سے زیادہ ہے، جس کی 1 گرام کی قیمت 189.77 ریال رہی۔ گولڈ مارکیٹ میں 18 کیرات والا 1 گرام سونا جمعہ کے روز 162.66 ریال میں فروخت کیا گیا۔ 14 کیرات والے 1 گرام سونے کی قیمت 126.51 ریال مقرر ہوئی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ کے روز 1 اونس سونے کی قیمت 6,745 ریال رہی، جبکہ سونے کی گنی کی قیمت میں بھی اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ واضح ہے کہ سال کے آغاز میں سونے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا تھا۔ اس کے مطابق جنوری 2021 میں 24 کیرات والے سونے کے 1 گرام کی قیمت 228.23 ریال پر پہنچ گئی، جبکہ 21 کیرات سونا گرام 199.07 ریال میں فروخت ہوا۔ کیا فیکٹریوں میں کام کرنے والے ورکرز بھی براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یک طرفہ سفری پابندی میں آنے والے ممالک ہیں، وہاں سے براہ راست آنے کے لیے مشروط اجازت دی گئی ہے، جن میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں سعودی عرب میں ہی لگوائی ہوں اور توکلنا اپلیکیشن پر ان کا سٹیٹس امیون ہو۔ اس کے علاوہ شعبہ تعلیم سے جڑے ایسے لوگوں کو بھی خصوصی اجازت دی گئی ہے، جن میں سکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں کے علاوہ ٹیکنیکل تعلیمی اداروں اور انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اہلکار اور ان کی فیملیز شامل ہیں۔ محکمہ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ حکام کی جانب سے دیگر کیٹیگری کے حوالے سے تاحال کوئی حکم نہیں آیا۔ جیسے ہی اس بارے میں کوئی حکم آئے گا، جوازات کے آفیشیل پیجز پر ان کے بارے میں تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ ایسے لوگ جن کو ڈائریکٹ سعودی عرب آنے کے لیے اجازت دی گئی تھی، جن میں طلباء، اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم، ان کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ انہیں PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ منظور شدہ طبی لیبارٹری سے حاصل کرنی ہوگی، جو سعودی عرب سفر کرنے سے کم 72 گھنٹے زیادہ پرانی نہ ہو۔ کوئی شخص کا سوال تھا کہ اپنے ورکر کا خروج نہائی لگایا تھا، مگر ان کے ملکی حالات کی وجہ سے سفری پابندی کے باعث وہ نہیں جا سکا اور فائنل ایگزٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ جوازات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ خروج نہائی کی انتہائی مدت 60 دن ہوتی ہے۔ اس دوران اگر سفر نہ کیا جائے تو مدت ختم ہونے سے پہلے اسے کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی اضافی مدت ملتی ہے۔ اس دوران اگر سفر نہ کیا جائے اور مدت ختم ہو جائے
تو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کو ادا کرنے کے بعد ہی سسٹم میں اس ورکر کی فائل دوبارہ کھولی جا سکتی ہے۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد دوبارہ خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہو۔ حروب کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ گھریلو کارکن کا حروب لگایا تھا، مگر 15 دن کے اندر ابشر کے ذریعے کینسلیشن کی کارروائی کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ حروب کینسل کرانے کے لیے جوازات کے ابشر پورٹل پر خصوصی سہولت فراہم کی گئی ہے، تواصل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جوازات کی سروس تواصل اسی لیے جاری کی گئی تھی کہ لوگوں کو گھر بیٹھے جوازات کی وہ خدمات فراہم کی جا سکیں جو آٹومیٹک طریقے سے انجام نہیں دی جا سکتی۔ بدعنوانی میں ملوث اہم شخصیات، شہری اور غیر ملکی گرفتار۔ انسداد بدعنوانی کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بدعنوانی یعنی کرپشن کے الزامات میں کئی اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے بعض کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جبکہ جرم ثابت ہونے پر فوجداری عدالت نے کچھ کے خلاف ابتدائی فیصلے صادر کیے ہیں۔ اینٹی کرپشن ذرائع نے کہا کہ مالی بدعنوانی کے مقدمات میں ایک تجارتی ادارے کے اعلیٰ عہدیدار اور بینک کے 2 ملازمین کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے فرضی کمپنی کا کانٹریکٹ بینک میں جمع کروا کر 102 ملین ریال کا سرمایہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بینک کے ذاتی اکاؤنٹ میں 7 لاکھ ریال منتقل کیے، جس کے بارے میں وہ کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا کیس ادارہ صحت کے اعلیٰ افسر اور قرنطینہ سپروائزر کے خلاف بنایا گیا، جس میں ایک پرائیویٹ کمپنی جو امور صحت کے ساتھ کام کرتی تھی، اس کا ملازم غیر ملکی بھی شامل ہے۔ ملزمان نے ایک خاتون کی جانب سے کی گئی بلیک میلنگ کی شکایت واپس لینے پر اسے نوکری دینے کی یاد دہانی کرائی تھی۔ تیسرا کیس سرحدی حد بندی کے ادارے کی کمیٹی کے ایک کرنل اور ایک عہدیدار کو شہری علاقے میں زمین کی دستاویزات میں جعل سازی کرنے اور کمیشن لینے پر قائم کیا گیا۔ ملزمان نے جائیداد کی مجموعی قیمت کا 50% کمیشن کے طور پر حاصل کیا تھا۔ بجلی کا بل قسطوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ بجلی صارفین بل قسطوں کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں تاکہ بجلی نہ کاٹی جائے۔ بل کی رقم زیادہ ہونے کی صورت میں قسط کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ سعودی بجلی کمپنی پر ایک شخص نے پوچھا کہ بجلی کا بل کافی زیادہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اسے مرحلہ وار ادا کر سکوں تاکہ بجلی نہ کاٹی جا سکے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا تھا کہ بجلی کو بحال رکھنے کے لیے بل کی بر وقت ادائیگی ضروری ہے، تاہم بعض حالتوں میں جب بل کافی زیادہ ہو جائے تو صارفین کی سہولت کے لیے اسے قسط وار ادا کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کمپنی کی جانب سے قسط وار بل ادا کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بل ادا کرنے کے لیے بینک کی سداد آپشن میں جایا جائے، جہاں سعودی الیکٹرک کمپنی کو منتخب کرنے کے بعد سبسکرپشن نمبر درج کیا جائے۔ مقررہ بل ظاہر ہونے پر اسے 2 بار کلک کیا جائے، جس کے بعد مطلوبہ رقم درج کر کے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔